قادیانیوں کو ان کے کفری اور گستاخانہ عقائد و نظریات کی بنا پر 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی منتخب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا، لیکن آج تک قادیانیوں نے اس آئینی ترمیم اور آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ قادیانی یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست کے پاس کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے تو آپ یعنی قادیانی اور لاہوری جماعت 1974 میں 13 دن تک قومی اسمبلی ممبران کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کیوں پیش کرتے رہے؟ آپ وہاں جاتے ہی نہ۔ جب فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو اس کے بعد آپ نے یہ بیانیہ اپنا لیا کہ ریاست کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا تو کیا تب بھی آپ یہی بیانیہ اپناتے؟ قادیانی نیٹ ورک پاکستان میں بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے سے اس آئینی ترمیم کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کی انہی پراکسیز میں سے ایک پراکسی غامدی نیٹ ورک بھی ہے، جو کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی اس آئینی ترمیم کے خلاف مسلسل نہ صرف ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے بلکہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے منظم جھوٹا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا احمدی نان مسلم ہے؟ دیکھیے، میرا مستقل نقطہ نظر یہ ہے کہ مجھے کسی کے کفر، ایمان، مسلم، غیر مسلم، جنت اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا، نہ مجھے دیا ہے، نہ کسی عالم کو دیا ہے، نہ کسی ریاست کو دیا ہے۔ یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اصل میں غامدی نیٹ ورک بھی قادیانی نیٹ ورک کی طرح سیکولرزم کا ہی ماننے والا ہے، جس کے مطابق ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست مذہبی اصولوں کے تحت قوانین نہیں بنا سکتی وغیرہ۔ اور جب غامدی نیٹ ورک کے افراد اسی قادیانیت نواز نظام یعنی سیکولرزم کو منظم سازش کے ذریعے پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیانیے کو پھیلاتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا ریاست کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو پاکستان میں اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری یعنی اس بیانیے کے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے والے صرف قادیانی ہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین و قانون میں اسی بھارتی و اسرائیلی حمایت یافتہ سازشی گروہ یعنی قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح قادیانی نیٹ ورک خود اپنے اور سہولت کاروں یعنی غامدی نیٹ ورک وغیرہ کے ذریعے سے قادیانیوں کے حق میں اس بیانیے اور ڈس انفارمیشن کو پاکستان کے معاشرے میں پھیلاتا ہے، جو کہ نہ صرف انتہائی تشویشناک امر ہے بلکہ اس سے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی درپیش آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومتی اور متعلقہ سرکاری اداروں کو چاہیے کہ وہ غامدی نیٹ ورک اور ان جیسے دیگر سازشی گروہ اور افراد کی جانب سے 1974 کی آئینی ترمیم اور قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس کے خلاف کی جانے والی ان منظم سازشوں کو روکیں اور پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے ان سازشی افراد اور نیٹ ورکس پر پابندی عائد کی جائے۔